میں تو مفتی عبد القوی جناب حضرت فاروق اعظم کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں۔ اگر آپ بطور خلیفہ اور سیکٹری کے کل رات میرے پاس رہو تو میں پھر رات رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آپ ہم ساتھ میں بالکل ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے انشاءاللہ، ساتھ میں آپ کی عزت کروں گی۔ صبح کی نماز تک اکٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ صبح کی اذان مولوی صاحب بھی سنیں گے، آپ بھی اور میں بھی پھر ٹاٹا کریں گے۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ کسی محترمہ کو یہ کہیں کہ فلاں مرد سے ملو، فلاں مرد سے نہ ملو۔ قرآن کی آیت پیش کرو نا، کوئی حدیث مجھے سناؤ۔ منع نہیں۔ میرے فقہا نے تو یہ کہا کہ ایک جگہ کے اوپر ایک محترم اور محترمہ موجود ہے، اسلامی ریاست کے کسی اہلکار کے اوپر لازم نہیں کہ ان سے پوچھے کہ تمہارا نکاح نامہ کہاں ہے۔ کیوں یار لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہو؟ مفتی عبد القوی جناب جا رہے ہیں اور 5 خواتین دائیں طرف ہے، 5 خواتین بائیں طرف ہے، تو آپ کو کون سی شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ مفتی عبد القوی صاحب یہ کون ہے؟ ہر حوالے سے انسان کو اللہ سیدنا فاروق اعظم تشریف لے کے گئے، ابھی بخاری کی حدیث میرے ذہن میں آ گئی۔ اندر جب تشریف لے کر گئے، کسی نے کہا جی وہاں بٹھی چڑھتی ہے جناب، جو مشروب مغرب ہوتا ہے، اور جناب اس طرح غل غپارے ہوتے ہیں، مختصر کر رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم تشریف لے کے گئے، آگے جناب جو گھر کا مالک تھا نوجوان، اس نے کہا حضرت قرآن مجید کی 3 آیت بھول گئے ہو؟ حضرت فاروق اعظم بمار ڈنڈے کے جناب قد و قامت کے ساتھ کھڑے ہوئے، اس نے کہا قرآن کہتا ہے ولا تجسسوا، ٹو نہ لگاؤ، آپ ٹو لگانے کے لیے کیوں تشریف لے آئے؟ قرآن کہتا ہے دروازے سے آؤ، آپ جناب دیوار پھلانگ کے کیوں آئے؟ قرآن کہتا ہے کہ پہلے دروازے پہ دستک دو، 3 دفعہ کہو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، جواب آئے تو اندر جاؤ نہ جاؤ۔ یہ ساری قرآن آیات کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ حضرت روتے ہوئے واپس گئے۔ میں تو مفتی عبد القوی جناب حضرت فاروق اعظم کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں۔ میں تو مفتی عبد القوی جناب حضرت فاروق اعظم کی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں۔